الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 17 رمضان المبارک اور بہت بڑا دن، بہت خاص دن ہمارے سر پر سایہ فگن ہے اور الحمدللہ ہم روزہ افطار کی طرف بڑھیں گے 17 رمضان المبارک کی۔ 17 رمضان المبارک کو یوم بدر کا واقعہ پیش آیا اور آج 17 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال بھی ہے۔ آپ ازواج مطہرات میں شامل ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی ہیں۔ آپ کے نکاح نبی علیہ السلام سے ہوا اور نبی کریم علیہ السلام اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد اماں عائشہ سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ناراض ہوتی تب بھی حضور کو معلوم ہو جایا کرتا تھا، تب راضی ہوتی خوش ہوتی تب بھی حضور کو معلوم ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت ہمارے امت کی عورتوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے، بیٹوں کے لیے ایک راہ ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پڑھیں، ان کے نقش قدم پر چلیں تو ہمارا بھی شمار نیک خاتون میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو سلامت رکھے، ان کی چادر کے صدقے حیات عطا فرمائے۔ جنگ بدر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا کہ بے شک مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کبریٰ کا واقعہ پیش آیا۔ تاریخ اسلام کا یہ وہ معرکہ ہے جب اسلام اور کفر، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ یعنی مسلمانوں کا اور کافروں کی پہلی زبردست ٹکر ہوئی۔ یہ میدان بدر تھا۔ بدر ایک بستی ہے جو بدر بن حارث کے نام سے منسوب ہے یا بدر بن مخلوق کے نام پر منسوب ہے، اس لیے اس بستی کے کنووں کا پانی صاف اور شفاف تھا جس میں چاند نظر آتا تھا اور چاند کو بدر کہتے ہیں۔ اس بستی میں حق و باطل کی ٹکر ہوئی۔ مسلمانوں کی فوج کفار کی فوج سے 1/3 تھی یعنی 313 تھی، جبکہ کفار کی فوج 3 گنا زیادہ تھی۔ یہ بڑے غرور، تکبر اور بھرم کے ساتھ میدان میں آئے تھے۔ اگرچہ مسلمانوں کی فوج کم ہونے کے ساتھ ساتھ اسلحہ، سامان جنگ و جدال بھی بہت کم رکھتی تھی، مگر انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور علیہ السلام کی رسالت، ایمان کی دولت اور قوت ایمان کی ثروت پر یقین تھا۔ اس یقین محکم کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساز و سامان پر بھروسہ کرنے والے، تکبر اور غرور پر اترانے والے ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹھی بھر بے اسلحہ مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی تاکہ قیامت تک کے مسلمان یہ جان لے کہ فتح و نصرت محض کثرت سامان سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس یوم کو یوم الفرقان کے لقب سے بھی قرآن کریم میں درج کیا ہے۔ روانگی کا مقصد کیا تھا اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ ہجرت کے 19واں مہینہ تھا، رمضان کی 12 تاریخ تھی، ہفتے کا دن تھا۔ مسلمانوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ کفار نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرے سے روکا اور صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے حکم پر ملک شام سے تجارت کا مال لانے والے قافلہ ابو سفیان کو روکنے کے لیے نکلے تھے۔ لڑائی پیش نظر نہ تھی۔ حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا، جس کی سواری موجود ہے ساتھ لے لو، پہاڑ پر سواری لینے نہیں جا سکتے۔ اور جب یہ قافلہ جمع ہوا تو کل 313 تھے، جن میں 77 مہاجرین، 236 انصار تھے۔ جلدی سے جمع ہونے والا اسلحہ اور سواری سے بہت کم تھے۔ اس کے پاس 3 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں تھیں۔ روانگی کا مقصد کیا تھا؟ میں عرض کر چکا کہ مسلمانوں کا مقصد صرف ابو سفیان کے قافلے کو روکنا تھا۔ جس کی سواری موجود تھی ہمراہ ہو لیا اور جس کی سواری پہاڑ پر تھی وہ نہ لا سکا، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی سواری حاضر ہے وہ تو سوار ہو جائے اور ہمارے ساتھ چلے، اور جن کی سواری تھی یعنی چراگاہوں میں تھی حضور علیہ السلام نے ان کا انتظار نہ فرمایا۔ اب یہ قافلہ اس شان سے روانہ ہوا کہ 3 صحابہ کرام ایک ایک اونٹ پر مقررہ کر دیے گئے۔ وہ اونٹ جو حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں سواری کے لیے مساوی سواری کے لیے آیا، امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنہا سفر کرنا پسند نہ فرمایا، بلکہ
مساوات محمدی کے طور پر اپنے ہمراہ حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس اونٹ کے لیے مقرر فرمایا۔ یہ مساوات مصطفی کا اعلیٰ نمونہ ہے، یہ عدل نبی کی بہترین مثال ہے۔ اب یہ نورانی اور مصطفی لشکر اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں رواں دوانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک مقام روحا، اس جگہ پر یہ لشکر پہنچا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ کا والی بنا کر واپس بھیج دیا اور ان کی جگہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ شامل فرما لیا اور لشکر اسلام رواں دواں ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی باری کی مسافت طے کر چکے اور نیچے اترنے لگے تاکہ دوسرا ساتھی سوار ہو تو دونوں غلاموں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نیچے نہ اتریے بلکہ ہماری باری میں بھی آپ ہی سوار رہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہی سوار رہیں۔ ہماری اس سے کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اونٹ پر سوار ہوں اور نکیل ہمارے ہاتھوں میں ہو، سواری کی گرد راہ اڑ رہی ہو، ہمارے چہروں پر پڑ رہی ہو، ہماری آنکھوں کا سرما اور چہروں کا غازہ بن رہی ہو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان نثاروں کی بات سن کر ارشاد فرمایا، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور یہ بات نہیں کہ تمہیں اجر کی ضرورت ہے اور مجھے نہ ہو، یعنی میں تم سے زیادہ طاقتور بھی ہوں، اجر و ثواب کا بھی تم دونوں سے زیادہ چاہنے والا ہوں، شرف انسانی کے پیمبر، مساوات انسانی کے داعی، عدل و انصاف کے پیکر، عالم اسلام کے رہنما اور رہبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کو اس قدر توانائی حاصل ہوئی اور امت مسلمہ کے فوج کے کمانڈروں کے لیے یہ ارشاد مبارکہ کس قدر سبق آموز ہے۔ اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ لشکر عریش کے مقام پر کیا ہوا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ تجویز پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک چھپڑا بنایا جائے اور اسے عریش بنا دیں تاکہ آپ دوران جنگ اس میں تشریف فرما ہوں اور آپ کے سواری کے لیے اونٹ بھی وہاں کھڑے رہیں، پھر ہم دشمن پر حملہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانثار کی بات سن کر دعائے خیر بھی فرمائی، آپ نے اس کی اجازت بھی فرمائی اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ٹیلے پر ایک عریش بنا دی گئی جہاں سے جنگ کا سارا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ اس عریش میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تلوار لے کر اس عریش کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ یہ جمعہ مبارک کی رات تھی، مسلمانوں کی خوب نیند آئی، صبح اٹھتے تو سفر کی تھکن ختم ہو چکی تھی اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت میں مصروف رہے۔ اس کے بعد 17 رمضان مبارک کی صبح جب صبح نمودار ہوئی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو نماز کے لیے بلایا اور نماز سے فارغ ہو کر جہاد پر وعظ فرمایا، اور اب آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے تمام طریقے ارشاد فرمائے جہاد کے بارے میں اور لڑائی کے موقع پر۔ اس موقع پر رات کو حضور علیہ وسلم نے لشکر کی صف بندی فرمائی اور صبح کو بھی اس صف بندی کا ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف سیدھی کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے دستے مبارک میں ایک تیر تھا، جو شخص آگے پیچھے ہوتا اس کو تیر کے اشارے سے صف میں برابر ہونے کا حضور حکم دیتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صف درست کرواتے ہوئے ایک صف سے گزرے، دیکھا کہ حضرت سواد بن عزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف سے آگے نکلے ہوئے ہیں۔ اس تیر سے جو حضور علیہ السلام کے دست مقدسہ میں تھا بلکہ ہلکی سی چوٹ آ گئی اور ارشاد فرمایا، استوی یا سواد، اے سواد سیدھے ہو جا۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف میں سیدھے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق و انصاف کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کے مارنے سے مجھے درد ہوا ہے، مجھے بدلہ دیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گستاخی پر محمول نہ فرمایا، کورٹ مارشل کرنے کا حکم نہ دیا، بلکہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل و انصاف پر اور عدل و انصاف پورا کرنے کے لیے ایک سپاہی کا مطالبہ اور قصائص پورا کرنے کے لیے زرہ کے بند کھولنا شروع کر دیے، اپنی قسم مبارک اوپر اٹھائی اور اپنے شکم مبارک کو اپنے سپاہی کے سامنے کر دیا تو ارشاد فرمایا، اے سواد آؤ اور اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ وہ لپک کر آگے بڑھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے سے لگا لیا، بدن مبارک کو چوم لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مرحلہ
ہمیں درپیش ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اور حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں، میری یہ آرزو تھی کہ میری جلد اور میرا جسم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے لگ جائے، مس ہو جائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانثار غلام کی اس حسرت پر خوشنودی کا اظہار فرمایا اور دعائے خیر سے سرفراز فرمایا۔ یہ وجہ یہ تھی کہ آپ کا جسم میرے جسم سے جب لگ جائے گا تو مجھے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور میری خواہش تھی کہ میں آپ کے جسم سے لگوں اور اس کو بوسہ دوں اور اس سے مس ہو جاؤں۔ وہ معاملہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا فرمایا اور دعائے خیر بھی فرمایا ان صحابی رسول سے، اور خوش بھی ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنگ بدر کے معاملات سمجھ کر اور جنگ بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی سیرت پہ عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔